السلام علیکم. آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا 16واں لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم ان پٹ کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم پچھلے لیکچر میں جی ڈی آئی کے بارے میں بات کر چکے ہیں. ہم نے پاپ اپ ونڈو اور چائلڈ ونڈوز کے بارے میں بات کی اور جی ڈی آئی کو اس کے ساتھ کپل کر کے دیکھا. ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی جس میں چائلڈ ونڈوز کے تھرو جو جنریٹڈ میسیجز ہیں یا نوٹیفیکیشنز ہیں ان پہ بیس کرتے ہوئے جو آپ کی پیرنٹ یا اونر ونڈو ہے وہ اب ایک اپنی اونڈ پاپ اپ ونڈو میں ڈرائنگ کرتی تھی. ہم نے مختلف قسم کے ڈرائنگ فنکشنز کو بھی ایک نظر دیکھا اور برشز کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی, اسٹاک آبجیکٹس کے اوپر, اور اس کے ساتھ ہم نے جو سب سے اہم چیز کور کی وہ میسج راؤٹنگ تھی کہ چائلڈ ونڈوز سے پیرنٹ تک اور پھر اونڈ ونڈوز تک میسج راؤٹنگ کا کیا میکینزم ہوتا ہے. آج کے ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کی بورڈ, ماؤس اور ٹائمر کے بارے میں. بنیادی طور پر یہ لیکچر کی بورڈ کے حوالے سے ہے, پھر ہم ماؤس کو بھی دیکھیں گے ذرا کم, اور آخر میں ہم ٹائمر کو دیکھتے ہوئے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے. کی بورڈ جو ہے اور ماؤس جو ہے یہ بنیادی ان پٹ ڈیوائسز ہیں آپ کے کسی بھی کمپیوٹر پروگرام کے لیے. آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں بہت ساری ان پٹ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں, اسکینر وغیرہ اویلیبل ہیں, جوائے اسٹک, لیکن کی بورڈ جو ہے ایک لیگیسی ان پٹ ڈیوائس ہے. بعد میں ماؤس نے بھی جوائن کر لیا, لیکن یہ دو ڈیوائسز ونڈوز کی حد تک کی بورڈ اور ماؤس, بلکہ زیادہ ماؤس, وہ یوز ہوتی ہیں. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. آپ یاد کیجئے کہ آپ ڈاس میں کیسے کی بورڈ سے ان پٹ لیتے تھے. آپ کے پاس بہت سارے ان پٹ فنکشنز اویلیبل تھے. اسکینف ہے جیسے, آپ اسکینف کے تھرو یوزر سے ان پٹ لیتے تھے. اس کے ساتھ جو لوگ اسمبلی میں کام کر چکے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ انٹرپٹس ہیں وہ کال کر کے آپ ان پٹ لے سکتے ہیں. سی کی طرف واپس آئیں تو گیٹ کیریکٹر ایک بہت مشہور فنکشن ہے. آپ گیٹ کیریکٹر کال کرتے ہیں اور آپ کا پروگرام اس وقت تک ویٹ کرتا ہے جب تک یوزر کوئی کیریکٹر پریس نہیں کر دیتا. وہاں پہ ایک اور چیز جو اہم تھی کنسول ان پٹ کے حوالے سے, وہ ایکسٹینڈیڈ کیریکٹرز تھے. ایکسٹینڈیڈ کیریکٹر سے مراد یہ ہے کہ جیسے فنکشن کیز ہیں F10, F11, یا آپ جو نیویگیشنل کیز ہیں اپ ایرو, ڈاؤن ایرو ہے, رائٹ لیفٹ, اس طرح سے پیج اپ پیج ڈاؤن, اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کوئی کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتی, کوئی سنگل کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ 2 بائٹس کی بورڈ بفر میں بھیجتی تھی. آپ پہلے چیک کرتے تھے کہ پہلے نل کی بورڈ بائٹ میں ہے, اور اس کے بعد آپ چیک کرتے تھے کہ نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ کیا ہے. نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ اسکین کوڈ کہلاتی تھی. یعنی آپ نارمل کیز اے بی سی وغیرہ کرتے تھے صرف 1 بائٹ کی بورڈ بفر میں جاتی تھی, اور ایکسٹینڈیڈ کیز, فنکشن کیز وغیرہ اور یہ جو ہیں اپ ڈاؤن ایروز, یہ جب آپ پریس کرتے تھے تو 2 بائٹس کی بورڈ بفر میں جاتی تھی, جن میں سے پہلی بائٹ 0 ہوتی تھی, اور اس پہلی بائٹ کے 0 ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ ایک اور بائٹ کی بورڈ بفر میں ویٹ کر رہی ہے. بہرحال اس چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کوئی فنکشن کال کرتے تھے, آپ ویٹ کرتے تھے ان پٹ کا, یوزر ان پٹ دیتا تھا, اور پھر آپ وہ ان پٹ ریٹریو کر کے جو بھی ان پٹ یوزر نے دی ہے اس کی بیس پہ ڈیسیژنز کرتے تھے, اپنی پروگرامنگ کو آگے لے کے جاتے تھے. ونڈوز میں یقیناً مختلف ہے. جیسے کہ ہم یہ امر پہلے بہت دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ایکشن ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں, کوئی ماؤس موو ہوا, کی بورڈ پہ کوئی ان پٹ ہوئی, تو آپریٹنگ سسٹم, ونڈوز جو آپریٹنگ سسٹم ہے, یہ آپ کے پروگرام کو میسیجز بھیجتا ہے. آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اسٹیٹس پالنگ کا زمانہ گیا, اب میسج ڈریون پروگرامنگ ہوتی ہے Win32 انوائرمنٹس میں. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کی بورڈ کا ڈرائیور جو ہے وہ کی بورڈ کے جو ہارڈ ویئر ہے, کی بورڈ کا ہارڈ ویئر, اس سے بات کرتا ہے. آپ جب کوئی کی پریس کرتے ہیں تو اس کے جو فزیکل سگنلز ریسیو ہوتے ہیں وہ کی بورڈ ڈرائیور مینج کرتا ہے, اور ڈرائیور اور آپریٹنگ سسٹم کے مل بیٹھنے سے پھر ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے, اور ونڈوز وہ میسج پھر آپ کی ایپلیکیشن کو پوسٹ کرتی ہے. آپ کی بورڈ پہ کوئی بھی کی جب پریس کرتے ہیں تو میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کون سے میسیجز ہیں. سب سے امپورٹنٹ میسج جب بھی آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو وہ WM کی ڈاؤن, WM کی اپ, WM سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن ہے. یہ 4 بنیادی میسیجز ہیں آپ کے کی بورڈ میسیجز. آپ کوئی بھی کی پریس کیجئے,
اپنے سسٹم کے اوپر, کی بورڈ کے اوپر کوئی بھی کی پریس کیجئے, یہ میسجز جنریٹ ہوں گے. یہاں پہ ڈاس کے بارے میں ایک بات ریکال کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اسیوم کریں کہ کنٹرول پی, کنٹرول او یا کوئی اور اس طرح کی کمبینیشن پریس ہوا ہے آپ کے ڈاس پروگرام میں. اس وقت کیا ہوتا تھا, چونکہ کنٹرول پی پریس ہوا ہے تو ہوتا یوں تھا کہ یہ ایکسٹینڈیڈ کی ہے. پہلے ایک نل بائٹ آپ کے کی بورڈ بفر میں جاتی تھی اور اس کے بعد ایک اسکین کوڈ جو کنٹرول پی کے لیے مخصوص تھا وہ آپ کے کی بورڈ بفر میں جاتا تھا. تو آپ گیٹ کیریکٹر کو 2 بار کال کرتے تھے اور یہ ریٹریو کر لیتے تھے ایک ایک کر کے. ونڈوز میں یوں ہوگا کہ جب آپ کنٹرول پی پریس کریں گے تو ہوتا کیا ہے, پہلے آپ کنٹرول پریس کرتے ہیں, پھر پی پریس کرتے ہیں, پی کو چھوڑتے ہیں اور پھر کنٹرول کو ریلیز کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ نے 2 کیز پریس کی ہیں, کنٹرول پی, پھر 2 ریلیز کی ہیں, پی ریلیز کیا پھر کنٹرول کی ریلیز کی. تو 2 کی ڈاؤن میسجز, WM کی ڈاؤن میسجز, اور 2 کی اپ میسجز آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں بھیج دیے جائیں گے. تھوڑا سا سلسلہ مختلف ہے سس کی ڈاؤن اور سس کی اپ میسج کے حوالے سے. اصل میں ہوتا یوں ہے, کچھ کیز ایسی اویلیبل ہیں جن کے ڈیفالٹ بہیویئر ہیں, جیسے Alt F4 ہے. Alt F4 سے کیا ہوتا ہے, Alt F4 سے آپ کی کوئی بھی ونڈوز ایپلیکیشن کلوز ہو جاتی ہے. سملرلی Alt اسپیس پریس کرنے سے اس کا جو ونڈو مینو ہوتا ہے, جو آپ کا سسٹم مینو ہوتا ہے ونڈو کا, وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے. تو یہ جو کیز ہیں یہ کی ڈاؤن اور کی اپ میسج جنریٹ نہیں کرتی, یہ سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن میسجز جنریٹ کرتی ہیں. عموماً جو آلٹ کی بیس پہ کیز ہوتی ہیں, جو جن کے ساتھ آپ آلٹ کا کمبینیشن بناتے ہیں, آلٹ اسپیس ہے, Alt F4 ہے, وہ نارملی سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن میسجز جنریٹ کرتی ہیں. جو سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن میسجز ہوتے ہیں ان کا ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر ڈیف ونڈو پروک کے لیے اسپیشل میننگ ہوتا ہے, جبکہ جو کی اپ اور کی ڈاؤن میسجز ہیں ان کا نارملی ڈیف ونڈو پروک ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کے لیے کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. آپ اسے ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب یہاں بات کر لیتے ہیں کی اسٹروک میسجز اور کیریکٹر میسجز کی. آپ کے کی بورڈ پہ فرض کریں صرف ایک کی ہے, کوئی بھی ایک کی ہے اور ساتھ میں کنٹرول آلٹ اور شفٹ کی یہ کیز ہیں. تو وہ ایک کی جب آپ پریس کریں گے تو صرف ایک کی اسٹروک جنریٹ ہوگا, ایک کی ڈاؤن اور ایک کی اپ. اور آپ اسے کنٹرول اور وہ کی جب پریس کریں گے تو کیا ہوگا, کنٹرول کے لیے علیحدہ سے کی ڈاؤن کی اپ اور اس کے لیے علیحدہ سے کی اپ اور کی ڈاؤن کے میسجز پراپر سیکوینس میں جنریٹ ہوں گے. اس کے برعکس فرض کیجئے آپ کا جو نارمل کی بورڈ ہوتا ہے اس میں کیپس لاک آن نہیں ہے اور آپ W پریس کرتے ہیں تو ایک ASCII کیریکٹر جنریٹ ہوتا ہے W. اب آپ شفٹ W پریس کریں تو شفٹ W پریس کرنے سے کیپٹل W آپ کے جنریٹ ہوتا ہے, آپ کے ڈاس پروگرام میں ایسے ہی ایکسس ہوتا تھا. ونڈوز میں ہم انہیں مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. کی اسٹروک میسجز کی اگر ہم بات کریں تو کی اسٹروک میسجز میں جب آپ شفٹ W پریس کرتے ہیں تو ونڈوز کو کچھ نہیں پتا کہ یہ W کیپٹل پریس ہوا ہے یا اسمال پریس ہوا ہے, کیپس لاک آن تھا یا آف تھا. وہ صرف W کا ایک کی اپ کی ڈاؤن میسج چلا جائے گا اور ساتھ میں شفٹ کا ایک کی اپ اور کی ڈاؤن میسج چلا جائے گا. یعنی کی اسٹروک میسجز جو ہیں یہ کیریکٹر میسجز سے پہلے آتے ہیں. پہلے کی اسٹروک میسجز آتے ہیں, اس کے بعد ان کی انٹرپریشن شروع ہوتی ہے کہ یہ کیریکٹر میسج ہیں یا نہیں. تمام جو کی اسٹروک میسجز ہیں وہ کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتے. مثلا شفٹ F11, شفٹ A سے تو چلیں آپ نے کیریکٹر جنریٹ کر لیا, شفٹ P سے کر لیا, شفٹ W سے کر لیا, لیکن شفٹ F11 سے آپ کوئی کیریکٹر جنریٹ نہیں کر سکتے. آپ کے جو ASCII چارٹ ہے اس کے اندر کوئی کیریکٹر ایسا اویلیبل ہی نہیں ہے جو شفٹ 11 سے کورسپونڈ کرتا ہو. تو شفٹ 11 صرف اور صرف کی اسٹروک میسجز پر مشتمل ہوگا. بنیادی طور پر اگر ہم چاہیں تو ہم سارا کام صرف کی اسٹروک میسجز کی مدد سے کر سکتے ہیں. ذرا اب کی اسٹروک میسجز کو غور سے دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی کی پریس ہوتی ہے آپ کے کی بورڈ کے اوپر, جب بھی آپ کے کی بورڈ سے کوئی بھی کی پریس ہو, شفٹ, کنٹرول, A, B, C, X, Y, Z, F11, پیج اپ, پیج ڈاؤن, وٹ ایور, کوئی بھی کی پریس ہوتی ہے تو کی ڈاؤن کی اپ میسجز جنریٹ ہوں گے یا سس کی ڈاؤن اور سس کی اپ میسجز جنریٹ ہوں گے, جیسے ہم نے ابھی بات کی. تو ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن اور اس طرح سے کی اپ اور کی ڈاؤن میسج جو ہیں وہ ان کا فارمیٹ کیا ہے. جب یہ میسج آپ کا ونڈو پروسیجر ریسیو کرتا ہے
تو ڈبلیو پیرامیٹر میں ایک ورچوئل کی کوڈ ہوتا ہے. یہ جو ورچوئل کی کوڈ ہوتا ہے یہ ہر کی کے لیے سیپریٹلی اسائنڈ ہے. آپ کے کی بورڈ کے اوپر جتنی کیز ہیں ان کو ایک خاص ورچوئل کی کوڈ اسائن ہے. تو ڈبلیو پیرام کے اندر کسی ایک کی کا ورچوئل کی کوڈ ہوگا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی کی اپ یا ڈاؤن ہوئی ہے. اس سے آگے دیکھیے تو جو آپ کا ایل پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے اندر کافی کچھ انفارمیشن کنٹینٹ ہوتی ہے جس میں ریپیٹ کاؤنٹ ہے, اسکین کوڈ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہم صرف ڈبلیو پیرامیٹر سے کنسرن ہوں گے. فی الحال آپ کا کی آپ کی ڈاؤن سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوا, ہم نے ڈبلیو پیرامیٹر کو غور سے دیکھا. اس کے اندر کوئی ایک ورچوئل کی کوڈ کنٹینٹ ہے. آپ کے سامنے ہم ورچوئل کی کوڈز کی ایک لسٹ دکھا دیتے ہیں. مختلف قسم کے ورچوئل کی کوڈز اویلیبل ہیں. یہ بیسکلی ڈبلیو پیرام کے اندر کوئی نمبر اسٹورڈ ہوگا جیسے 8, 9, 12, 33 وٹ ایور, بہت سارے ہیں اور ان کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھ لیجئے بیک اسپیس کے لیے VK__ بیک اسپیس اویلیبل ہے. VK_ بیک جو ہے یہ بیک اسپیس سے کورسپونڈ کرتا ہے اور اس کی ایک ڈیجیٹل ویلیو ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ڈبلیو پیرام میں ہر پرٹیکولر کیریکٹر کے لیے ایک ویلیو ہوگی. جیسے بیک اسپیس کے لیے ہمارے پاس 8 ہوگا ڈبلیو پیرام میں. اگر بیک اسپیس کی آپ پریس کرتے ہیں تو سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوگا جب ڈبلیو پیرام میں 8 یا VK بیک ویلیو ہوگی. یہ جتنے بھی آپ کے پاس کوڈز اویلیبل ہیں VK بیک ہے وغیرہ, یہ سارے کے سارے WinUser.h میں ڈیفائنڈ ہیں. یہ سارے ڈیفائنڈ کانسٹنٹس ہیں اور یہ بیسیکلی انٹیجرز ہیں. ایک خاص ان کی انٹیجر ویلیو ہوتی ہے. تو آپ اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹیب, کلیئر, اسی طرح سے ریٹرن, شفٹ, کنٹرول, ہر کی کے لیے ایک ورچوئل کی کوڈ موجود ہے. کچھ ایسی کیز ہیں جن کا ڈاس سے کوئی تعلق نہیں, جیسے آپ کی ونڈوز کی جو ہوتی ہے جو مائکروسافٹ نیچرل کی بورڈ کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے, اس کا بھی ایک خاص کوڈ ہوتا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں. جو آپ کی لیفٹ ونڈوز کی ہوتی ہے اس کے لیے VK_L_Win اور جو رائٹ ہے اس کے لیے VK_R_Win کے کوڈ جو ہیں وہ ڈبلیو پیرام میں کنٹین ہوں گے. جو ڈبلیو پیرامیٹر ہوتا ہے اس کی ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو انفارمیشن کنٹینٹ ہے آپ اسکرین پہ دیکھیے, اس میں سے ایک چیز ہے اسکین کوڈ. یہ اسکین کوڈ کم و بیش وہی اسکین کوڈ ہے جو ہارڈ ویئر اسکین کوڈ ہے جو آپ ڈاس میں حاصل کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ریپیٹ کاؤنٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کی پہلی دفعہ پریس کرتے ہیں تو سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد اسے ریلیز نہیں کرتے تو تھوڑی دیر بعد مزید سس کی ڈاؤن میسجز آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے آپریٹنگ سسٹم, اور آخر میں جب آپ اسے لفٹ کرتے ہیں تو ایک سس کی اپ میسج آپ کے اپلیکیشن میں میسج کیو میں بھیج دیا جاتا ہے. اب یہ ممکن ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سلو ہو, ریسپونڈ کرنے میں سلو ہو, آپ جو سس کی ڈاؤن میسج ہے اس کو پروسیس کرنے میں 1 منٹ لگا دیں. اتنی دیر میں بہت سارے سس کی ڈاؤن میسج آپ کی میسج کیو میں چلے جائیں گے, مے بی سینکڑوں کے حساب سے بھی جا سکتے ہیں. تو اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ جو سس کی ڈاؤن میسجز ہیں ان کو ایک سس کی ڈاؤن میسج بنا دیا جاتا ہے, اور ایل پیرم میں جو ریپیٹ کاؤنٹ کا فیلڈ ہے اس کے اندر ریپیٹ کاؤنٹ انکریز کر دیا جاتا ہے کہ اتنی دفعہ جو یہ والا کیریکٹر ہے یہ ریپیٹ ہو چکا ہے. اس سے آپ کی جو ایپلیکیشن میسج کیو ہے یہ اوور بمبارڈ نہیں ہوتی اور کنسائز رہتی ہے. سسٹم آپ کی جو ایپلیکیشن میسج کیو ہے اس کی پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے, کیونکہ میسج تو ایک ہی ہے جو آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جی یہ فلاں والی کی پریس ہوئی ہے. آپ کو ساتھ میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ اتنی دفعہ ریپیٹ بھی ہو چکی ہے, تو یہ انف انفارمیشن ہے. فرض کیجئے آپ نے اپنے کی بورڈ پر Ctrl+F پریس کیا ہے, ہوگا کیا, پہلے کنٹرول کے لیے کی ڈاؤن میسج جائے گا, پھر F کے لیے کی ڈاؤن, پھر F آپ ریلیز کریں گے تو F کے لیے کی اپ, اور پھر کنٹرول کے لیے کی اپ. تو آپ کے جو ونڈو پروسیجر ہے اس کو یہ والے میسجز سیپریٹلی ایک ایک کر کے جائیں گے. اب جب آپ F کا میسج پروسیس کر رہے ہوں گے, جو F کی کے لیے میسج جائے گا, تو ڈبلیو پیرامیٹر سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ F کی جو ہے وہ پریس ہوئی ہے. اس وقت میسج جو ہے سس کی ڈاؤن کا یہ F کی وجہ سے ہمارے پاس آیا ہے.
تو اگر آپ اس وقت یہ جاننا چاہیں کہ جب یہ والا کیریکٹر ایف جو کی ہے یہ پریس ہوئی تھی تو کیا ساتھ ہی کنٹرول بھی پریس تھا, تو آپ ایک فنکشن کال کریں گے گیٹ کی اسٹیٹ کا. تو جو گیٹ کی اسٹیٹ فنکشن ہے اس کو آپ کوئی ورچوئل کی کوڈ فراہم کرتے ہیں اور یہ آپ کو اس کی اسٹیٹ بتا دیتا ہے کہ وہ کی کس اسٹیٹ میں ہے, پریسڈ ہے یا کہ نہیں ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کی ایف کا جو میسج ہے وہ پروسیس کر رہے ہیں, آپ کے پاس میسج آیا سس کی ڈاؤن اور اس کے ڈبلیو پیرم میں ایف کا ورچوئل کی کوڈ موجود تھا. تو آپ نے وہاں اس کی پروسیسنگ کرتے ہوئے فنکشن کال کیا گیٹ کی اسٹیٹ, اور آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کنٹرول ایف پریس ہوا ہے, تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کنٹرول پریس تھا کہ نہیں. تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کی اسٹیٹ آپ کو ریٹرن ہوگی یہ اس وقت کی ہوگی جب ایف پریس کیا گیا تھا. یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ میسج آپ کی میسج کیو میں جائے اور پروسیس ہونے میں کوئی 20-25 سیکنڈ لگ جائیں, 20-25 سیکنڈ کے بعد اس میسج کی باری آئے اور اس وقت آپ چیک کریں جی گیٹ کی اسٹیٹ, اور اس وقت پتا چلے کہ جی کنٹرول جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ ریلیز کر چکے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو گیٹ کی اسٹیٹ ہے یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ ریئل ٹائم نہیں ہے. جس وقت کوئی کیریکٹر میسج جو سس کی آپ یا سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوا تھا یہ اس وقت کی اسٹیٹ آپ کو بتاتا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کیا اس وقت کوئی کی پریسڈ ہے, یعنی کہ آپ ریئل ٹائم میں جاننا چاہیں کہ اس وقت ناؤ کوئی کی پریسڈ ہے یا کہ نہیں ہے, تو آپ ایک اور فنکشن کال کریں گے اور وہ ہے گیٹ اسync کی اسٹیٹ یا گیٹ asynchronous کی اسٹیٹ. یہ آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن دے گا کہ کوئی پرٹیکولر ورچوئل کی کوڈ جس کی کا ہے وہ کی پریسڈ ہے یا کہ نہیں ہے. تو یہاں تک ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کی آپ کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں تو آپ کو سس کی ڈاؤن سس کی آپ میسج جاتے ہیں, اور آپ اگر مختلف کیز کے کمبینیشن چیک کرنا چاہیں, جیسے آپ چاہیں کہ جی شفٹ کنٹرول دونوں پریس تھے یا نہیں تھے, تو آپ کی اسٹیٹ گیٹ کی اسٹیٹ کا فنکشن کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دفعہ بہت دلچسپ واقعہ ہوا. ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کروایا اپنی ٹیم سے, اور اس میں ہم شفٹ 3 جو آپ کے پاس نارمل کی پیڈ ہوتا ہے نا, نارملی جو آپ کا کی بورڈ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کی بورڈ, اس کے اوپر جو ڈیجٹس ہوتے ہیں 1 2 3 4, تو 3 کے اوپر ہیش سائن ہوتا ہے, نمبر سائن جو آپ ڈیفائن ڈائریکٹو سے پہلے یوز کرتے ہیں وہ والا سائن. تو ہم نے پروگرام بنایا جو ریلائی کرتا تھا شفٹ 3 اس کے اوپر, اور وہ پاؤنڈ سائن وہاں پہ پرنٹ کرتا تھا. جب یہ پروگرام ہم نے یورپ شپ کیا تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ جی نمبر سائن تو آ ہی نہیں رہا, یہاں پہ تو وہ پاؤنڈ پرنٹ کر دیتا ہے. کون سا والا پاؤنڈ؟ جو پراپر کرنسی سمبل ہے. تو ہم بہت کنفیوز ہوئے, لیکن معاملہ آخر میں سلجھ گیا. ہم نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کسی ڈیولپر نے کوڈنگ کچھ اس طرح سے کی ہوئی تھی کہ وہ یہ چیک کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس 3 جو کی ہے 3 کا ورچوئل کی کوڈ جب ریسیو ہوتا تھا تو وہ کی اسٹیٹ سے چیک کرتے تھے کہ کیا شفٹ بھی پریسڈ ہے یا نہیں ہے. اگر شفٹ پریسڈ ہے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اسیوم کر لیتے تھے کہ اب یہ ہیش سائن انٹر ہوا ہے, اور وہ اس کو پرنٹ کروا دیتے تھے اور اس کے اوپر بیس کر کے پروسیسنگ کرتے تھے, جو کہ قطعی غلط ہے. یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ جو کی بورڈ یو ایس کی بورڈز ہیں ان کا لے آؤٹ مختلف ہے, ان کے جو یہ والے کیریکٹرز ہیں وہ مختلف ہیں, جو برٹش ہیں ان کے مختلف ہیں, ہنگیرین کی بورڈز مختلف ہیں. اس طرح سے مختلف لے آؤٹس میں سارے کیز شفٹ کے ساتھ ایک ہی طرح کے کیریکٹرز جنریٹ نہیں کرتی. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے ٹرانسلیٹ میسج. ٹرانسلیٹ میسج یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کوئی میسج فراہم کرتے ہیں اور یہ اس میسج کی بنیاد پہ اس میسج کے اوپر بیس کرتے ہوئے آپ کو کیریکٹر میسجز دیتا ہے. یعنی آپ ونڈو کو میسج ڈسپیچ کرنے سے پہلے ٹرانسلیٹ میسج کال کرتے ہیں اور آپ کا میسج لوپ کچھ اس طرح نظر آتا ہے. ٹرانسلیٹ میسج یہ کرتا ہے کہ جو بھی کی ڈاؤن میسج اس کے پاس آئے یہ چیک کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شفٹ کنٹرول وغیرہ تو پریس نہیں ہے. فار ایگزامپل شفٹ خاص طور پہ وہ پریسڈ ہے اگر, تو اس کے کورسپونڈنگ کیریکٹر میسج یہ آپ کے ایپلیکیشن میسج کیو میں بھیج دے گا. کیریکٹر میسج کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر میسج ہوتا ہے WM char. دیکھیے بنیادی طور پر 3 کیریکٹر میسجز ہمارے پاس, WM char, WM sys char اور WM dead char.
جو کہ ٹرانسلیٹ میسج جنریٹ کرتا ہے. ٹرانسلیٹ میسج کا جو فنکشن ہے یہ پراپرلی لینگویج کو اکاؤنٹ کرتا ہے, کی بورڈ کا لے آؤٹ اس کو دیکھتا ہے, اور اگر ہم نے ہمارے ڈیولپرز نے اس وقت ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن کال کیا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا کہ ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن خود ہی یہ چیک کرتا کہ 3 جو کی ہے وہ ڈاؤن ہے, ساتھ میں شفٹ ڈاؤن ہے. تو اگر میں اس وقت یو ایس کی بورڈ لے آؤٹ یوز کر رہا ہوں تو یہ نمبر ہے, جو آپ کا نمبر سائن ہے یہ وہ ہے, اور اگر یہ یو کے کا لے آؤٹ یوز کر رہا ہے تو وہ پاؤنڈ سائن جنریٹ کرتا. یعنی وہ ایک WM کیئر میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈالتا, جس کے ساتھ جو کوڈ ہے وہ ASCII کوڈ ہوتا, یا نمبر سائن کا یا پاؤنڈ سائن کا پراپرلی. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ کسی خاص ڈیوائس, کسی خاص کی بورڈ پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے. ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن خود ہی یہ ٹرانسلیشن کر دیتا ہے. فرض کیجیے آپ نے انٹر کی پریس کی ہے. انٹر کی پریس کرنے سے جب یہ کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو ایک کیریکٹر میسج جنریٹ کیا جاتا ہے, جو کہ جس کی ASCII ویلیو ایگزیکٹلی وہی ہوتی ہے \n, جس طرح سے آپ یوز کرتے آئے ہیں, یا ASCII کوڈ جو اس کا اویلیبل ہوتا ہے 13 ڈیسیبل یا 0D ہیکس, جس طرح سے آپ ڈاس میں کرتے آئے ہیں. تھوڑا سا اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو کیریکٹر میسجز ہوتے ہیں یہ صرف اس صورت میں جنریٹ کیے جاتے ہیں. ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن صرف اس صورت میں WM کیئر میسج جنریٹ کرتا ہے جبکہ جو بھی کی سیکوینس پریس ہوا ہے کی بورڈ سے وہ واقعی کوئی کیریکٹر میسج جنریٹ کرتا ہو. اس کا ڈائریکٹ کنسیکوینس یہ ہے کہ اگر میں شفٹ F10 وغیرہ یا کنٹرول F1 وغیرہ پریس کرتا ہوں تو اور ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن ڈسپیچ میسج سے پہلے کال ہوا ہے تو اس فنکشن کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ شفٹ F10 یا کنٹرول F1 وغیرہ کرنے سے کوئی کیریکٹر, ڈسپلیبل کیریکٹر جنریٹ نہیں ہوتا. سو یہ ایڈوانٹیج ہے ٹرانسلیٹ میسج فنکشن کا. تھوڑی بات کر لیتے ہیں اب میسج آرڈرنگ پہ. میں ایک ٹیبل ڈسپلے کر لیتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ نے کی بورڈ سے کیریکٹر W پریس کیا ہے تو آپ کے سسٹم, آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں WM کی ڈاؤن کا میسج جائے گا اور اس کے ساتھ W پیرا میں ورچوئل کی کوڈ جائے گا W کا. اگر آپ نے ٹرانسلیٹ میسج کال کیا ہوا ہے تو WM کی ڈاؤن کے فوراً بعد ایک کیریکٹر میسج بھی آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جائے گا جس کے ساتھ کیریکٹر کوڈ ہوگا. اس کے بعد جب آپ کی ریلیز کریں گے تو WM کی اپ میسج آپ کی میسج کیو میں جائے گا. اب فرض کیجئے آپ نے شفٹ W پریس کیا ہے تو کون کون سے میسج جنریٹ ہوں گے دیکھتے ہیں. آپ کے پاس پہلے V کے شفٹ کا ورچوئل کی کوڈ کے ساتھ WM کی ڈاؤن میسج جائے گا. پھر آپ شفٹ W پریس کر رہے ہیں تو W کی کا جو بھی ورچوئل کی کوڈ ہے وہ جائے گا اور WM کی ڈاؤن میسج کے ساتھ. اگر آپ نے ٹرانسلیٹ میسج کال کیا ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک WM کیئر میسج, ایک کیریکٹر میسج ڈال دیا جائے گا, لیکن اب یہ کیپٹل W کے لیے ہوگا. آپ نے W اگر شفٹ کے ساتھ پریس کیا تو کیپٹل W ہونا چاہیے, لہذا اب یہ کیپٹل W کا کیریکٹر کوڈ آپ کے WM کیئر میسج کے ساتھ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ W ریلیز کر رہے ہیں, پھر شفٹ ریلیز کر رہے ہیں تو W کے لیے کی اپ اور شفٹ کے لیے بھی کی اپ میسج جنریٹ ہوگا. فرض کیجئے کہ آپ نے W پریس کیا اور آپ پریس کرتے چلے گئے, آپ نے کافی دیر اس کو پریس رکھا, تو دیکھتے ہیں کیا سیکوینس آف میسجز ہوگا. آپ کا پہلے کی ڈاؤن میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج کیوں بھیجا جائے گا. میسج ٹرانسلیٹ ہونے سے ایک کیئر میسج بھیجا جائے گا جس سے آپ کا ASCII کوڈ جائے گا اسمال W کا. اس کے بعد ایک اور کی ڈاؤن, پھر ایک اور کیئر میسج, پھر ایک اور کی ڈاؤن, اور جو ہی آپ کی لفٹ کریں گے, آپ کی ریلیز کریں گے تو ایک WM کی اپ میسج آپ کی میسج کیو میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ سب کچھ تھا کی بورڈ کا. آخری چیز ذرا سرسری سی دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے کیرٹ. ڈاس میں پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی کرسر ہم اس پوزیشن پہ لے گئے, کرسر فلاں پوزیشن پہ چلا گیا. اور کرسر کیا ہوتا ہے, ایک بلنکنگ کرسر ہوتا ہے. اس طرح کے فنکشنز بھی اویلیبل ہیں جن میں کرسر کا باقاعدہ نام استعمال ہوا ہے. سیٹ کرسر ٹائپ بولینڈ کا فنکشن ہے, آپ نے یوز کیا ہوا ہوگا. سو یہاں پہ ونڈوز میں ٹرمینالوجی تھوڑی سی مختلف ہے. آپ کا جو ماؤس پوائنٹر ہوتا ہے
اسے آپ کرسر کہتے ہیں, جو آپ کا ایرو ہوتا ہے نارملی, اور جو آپ کا بلنکنگ ورٹیکل لائن ہوتی ہے جو آپ کے کسی ٹائپنگ کے دوران آ رہی ہوتی ہے, نارمل جو ورٹیکل بلنکنگ لائن, اس سے آپ کیرٹ بولتے ہیں. کی بورڈ کے ساتھ کیرٹ کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. آپ کیرٹ کی شکل چینج کر سکتے ہیں. نارملی جو آپ کے کیرٹس ہوتے ہیں وہ ورٹیکل لائن پر مشتمل ہوتا ہے, نارمل کیرٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کسی قسم کا کیرٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ کچھ فنکشنز لسٹ کر دیتا ہوں جو کیرٹ سے متعلق ہیں. فرسٹ فنکشن جو ہے یہ کریٹ کیرٹ ہے. یہ ایک کیرٹ کریٹ کرتا ہے کسی اسپیسیفائڈ ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے. اس کے ساتھ ہی اس کا جو ساتھ کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ڈسٹروائے کیرٹ ہے, وہ کیرٹ کو ڈسٹروائے کر دے گا. کیرٹ انیشلی ہڈن کریٹ کیا جاتا ہے جب تک آپ شو کیرٹ کال نہ کریں. ہائڈ کیرٹ سے کیرٹ ہائڈ کر دیا جاتا ہے, اور سیٹ کیرٹ پوزیشن سے سیٹ کیرٹ پوز فنکشن کال کر کے کیرٹ کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا کانکریٹلی دیکھتے ہیں. آپ کا جیسے نوٹ پیڈ ہے اس کے اندر کرسر بلنک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نے جو لاسٹ ٹائم ایپلیکیشن بنائی تھی جس میں ہم نے ریکٹینگل وغیرہ ڈرا کی تھی اور سرکلز بنائے تھے, اس میں تو کوئی کرسر نہیں, کیرٹ نہیں تھا. تو اگر آپ کسی ونڈو میں کیرٹ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریٹ کیرٹ سے کیرٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسپلے کرتے ہیں, اور جب آپ ہائڈ کرنا چاہیں تو آپ ہائڈ کر دیتے ہیں. یہ کیرٹ کو آگے پیچھے موو کرنا کرسر کیز کے ساتھ, یہ آپ کا کام ہوتا ہے. سیٹ کیرٹ پوز سے آپ اسے آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سب کچھ آپ کو اویلیبل ہوگا آپ کی ڈاکیومنٹیشن میں, آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ماؤس کے بارے میں. ماؤس ایک بہت اہم پوائنٹنگ ڈیوائس ہے. جیسے ہم نے بھی بات کی, ماؤس کے جو پوائنٹر ہوتا ہے اس کو ہم کرسر بولتے ہیں, جبکہ کی بورڈ والے کو ہم کیرٹ کہتے تھے. جو انوویٹو پروگرامرز ہیں ڈاس کے, وہ جانتے ہوں گے کہ اگر ڈاس میں آپ جب پروگرامنگ کر رہے تھے سی میں, تو اس وقت اگر آپ کو ماؤس ہینڈل کرنا پڑتا تو آپ پہلے ماؤس کا ایک ڈرائیور انسٹال کرتے تھے. ماؤس ڈاٹ سس کے نام سے غالباً ہوتا تھا, جو کانفگ ڈاٹ سس فائل میں آپ کرتے تھے, یا ایگزی یا کام ہوتا تھا, ماؤس ڈاٹ کام, ماؤس ڈاٹ ایگزی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ڈرائیور ہوتا تھا جو آپ پہلے انسٹال کرتے تھے. اس کے بعد آپ اپنے پروگرام میں انٹرپٹ 33 ہیکس کال کرتے تھے. اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں جو آپ سی پی یو رجسٹرز کو یوز کر کے اس کو کرتے تھے. خیر, اگر آپ نے یوز نہیں کیا ہوا تو نو پرابلم, ہم ونڈوز میں ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, بیکاز آپریٹنگ سسٹم ذمہ دار ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ماؤس کے ساتھ کیا ہوا, ماؤس موو ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ونڈوز میں کہ کیا ماؤس اویلیبل ہے بھی کہ نہیں, تو آپ فنکشن کال کریں گے گیٹ سسٹم میٹرکس. اس کو دیکھیے, آپ گیٹ سسٹم میٹرکس فنکشن کو اگر ایک پیرامیٹر پاس کریں ماؤس پریزنٹ, جو اب لکھ رکھا ہے ہم نے یہاں پہ, تو یہ آپ کو ریٹرن کر دے گا اسٹیٹس کہ یہ ماؤس اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ماؤس جو اویلیبل ماؤس ہے اس کے بٹن کتنے ہیں, 2 ہیں یا 3 ہیں. یہ آپ ایک اور اس کو آئیڈینٹیفائر پاس کر سکتے ہیں, سی ماؤس بٹنز پاس کر کے. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ماؤس کے ٹوٹل بٹنز کتنے ہیں. ونڈوز 3 تک بٹنز کے حامل ماؤس جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتی ہے. آپ کے پاس لیفٹ, رائٹ اور مڈل بٹن رکھنے والے جو ماؤس ہیں وہ ونڈوز انہیں ہینڈل کر سکتی ہے. جو میسج جنریٹ ہوتے ہیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں. جب بھی آپ کا لیفٹ بٹن, ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوتا ہے تو WML بٹن ڈاؤن کا میسج بھیجا جاتا ہے. جب وہ بٹن اپ ہوگا تو WML بٹن اپ کا میسج بھیجا جائے گا. اور اگر آپ کا مڈل بٹن ڈاؤن ہے تو سملرلی, اور رائٹ بٹن ڈاؤن ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ میسجز لکھ دیے ہیں. جو لاسٹ کالم ہے یہ ڈبل کلک والا ہے, یعنی کہ WML بٹن ڈبل کلک, اور اس طرح سے رائٹ بٹن اور مڈل بٹن کے لیے بھی یہ ذرا غور طلب ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ونڈو کے کلاس سٹائل ڈیفائن کیے تھے تو اس میں ہم نے ہارزونٹل ریڈرا, ورٹیکل ریڈرا کے سٹائل سے ڈسکس کیے. ایک سٹائل اور ہے, اور وہ ہے CS_ ڈبل کلکس. اگر آپ ونڈو کی کلاس رجسٹر کرتے وقت یہ سٹائل اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو ماؤس کے ڈبل کلک میسجز آپ کی ونڈو کو بھیجے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ کلاس سٹائل اسپیسیفائی نہیں کرتے تو ڈبل کلک کرنے سے کیا ہوگا, 2 عدد ایل بٹن ڈاؤن میسجز آپ کے ایپلیکیشن کیو میں بھیج دیے جائیں گے, اور کوئی ڈبل کلک میسج نہیں بھیجا جائے گا. لیکن اگر یہ والا سٹائل اسپیسیفائڈ ہے تو دیکھتے ہیں میسج کا آرڈر کیا ہوگا. تو اگر آپ یہ ڈبل کلک CS ڈبل کلک سٹائل اسپیسیفائی نہیں کرتے ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے ہوئے,
تو ڈبل کلک کی صورت میں یہ 4 میسج جائیں گے, پہلے لیفٹ بٹن ڈاؤن, پھر لیفٹ بٹن اپ, پھر لیفٹ بٹن ڈاؤن اور لیفٹ بٹن اپ. سو سمپل. اور اگر آپ CS ڈبل کلک اسٹائل اسپیسیفائی کرتے ہیں تو لیفٹ بٹن ڈاؤن, لیفٹ بٹن اپ, اور اس کے فوراً بعد لیفٹ بٹن ڈبل کلک اور لیفٹ بٹن اپ. یعنی جو آپ کا دوسرا والا بٹن ڈاؤن میسج ہے وہ ڈبل کلک میسج سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے, اور پہلے والے میسج کو ایز اٹ از میسج کیو میں بھیجنے دیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ کو ڈبل کلک میسجز بھیجے جائیں ونڈوز کی طرف سے, تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پہلا ایل بٹن ڈاؤن میسج آئے اور اس کے بعد کوئی وہاں پہ آپ کوئی آئیڈینٹیفائر سیٹ کر لیں کہ یہ میسج ریسیو ہو گیا, اور جب نیکسٹ ایل بٹن ڈاؤن میسج ریسیو ہو تو ان دونوں کے درمیان آپ ٹائم نوٹ کر لیں کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ میسج آیا ہے. یہ ٹائم آپ کہاں سے نوٹ کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے MSG اسٹرکچر دیکھا تھا, اس کے اندر ٹائم انفارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ یہ ٹائم انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ گیٹ میسج ٹائم کا API فنکشن کال کر کے یہ ٹائم لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی ڈبل کلک کی فنکشنالٹی خود سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ونڈوز بھی بنیادی طور پہ یہی کام کرتی ہے. اگر آپ ڈبل کلکس کے درمیان زیادہ دیر کر دیں, ایک کلک کی پھر ویٹ کیا پھر دوسری کلک, تو ڈبل کلک کے میسج نہیں جاتا. ڈبل کلک جلدی سے 2 کلکس کرنے کو کہتے ہیں. یہ ٹائم انٹرول ہے ڈبل کلک انٹرول, یہ آپ ریکال کر پائیں گے کہ کنٹرول پینل میں جا کے آپ جو کرنٹ ورژنز ہیں ونڈوز کے, اس میں آپ ماؤس کی پراپرٹیز میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کتنا ڈیلے یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ ریسپانسبلٹی ونڈوز لے لیتی ہے کہ وہ اتنا ٹائم خود سے میئر کرے, اور جب اتنے ٹائم کے اندر اندر ایک اور کلک آئے تو آپ کو ڈبل کلک کا میسج بھیج دے. بہرحال اگر آپ کلاس سٹائل میں CS ڈبل کلکس نہیں دیتے پھر تو معاملہ ہی ختم, پھر تو آپ کو ڈبل کلک کے میسجز جائیں گے ہی نہیں. جو ماؤس کے 6 میسجز ہم نے ابھی دیکھے ہیں یہ سارے کلائنٹ ایریا میسجز ہیں. یعنی اگر آپ کی ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں کلک ہوگا تو یہ والے میسجز جنریٹ ہوں گے. فرض کیجئے کہ آپ کی ونڈو کے فریم کے اوپر کلک ہوا ہے یا کیپشن میں کہیں پہ کلک ہوا ہے, تو اس کیس میں نان کلائنٹ ایریا میسجز جنریٹ ہوں گے. دیکھیے گا یہ میسجز بھی اتنی ہی تعداد میں ہیں, لیکن ان میں WML بٹن ڈاؤن کے بجائے WMNCL بٹن ڈاؤن, NC اسٹینڈس فار نان کلائنٹ لیفٹ بٹن ڈاؤن, اور اسی طرح سے یہ 6 میسجز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جو نان کلائنٹ ایریا میسجز ہوتے ہیں ان کا فارمیٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کے جو W پیرامیٹر ہے اس کے اندر HT سے سٹارٹ ہونے والے کچھ کانسٹنٹس ہیں. HT اسٹینڈس فار ہٹ ٹیسٹ, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو بہت سارے کانسٹنٹس ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نان کلائنٹ ایریا میں کہاں پہ کلک ہوا ہے. اس کی مختلف ویلیوز آپ کے پاس موجود ہیں. جو L پیرامیٹر ہے اس کے اندر لو ورڈ میں X کوآرڈینیٹ اور ہائی ورڈ میں Y کوآرڈینیٹ ہوتا ہے. یہاں اہم بات کرنے کی یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپ کے پاس X اور Y کوآرڈینیٹس ہوں گے L پیرام میں, ہائی ورڈ اور لو ورڈ میں, یہ کوآرڈینیٹس اسکرین کوآرڈینیٹس ہوں گے. آپ کی جو ٹوٹل اسکرین ہوتی ہے, ابھی اسکرین پہ دیکھیے, جو آپ کا پورا ڈیسک ٹاپ ہے اس کے کوآرڈینیٹس ٹاپ لیفٹ پہ 0 0 ہوتے ہیں, اور رائٹ اور لوور سائڈ پہ انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. X ہاریزونٹل سائڈ پہ انکریز ہوتا ہے اور Y ورٹیکل سائڈ پہ انکریز ہوتا ہے. جبکہ آپ کی ونڈو کا جو ٹاپ لیفٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکرین, یہ آپ کا کلائنٹ ایریا کوآرڈینیٹ ہے 0 0. سو آپ کا جو کلائنٹ ایریا کا ٹاپ لیفٹ کارنر ہے یہ کلائنٹ ایریا 0 0 ہے. ڈیفینیٹلی اسکرین کے اوپر یہ 0 0 نہیں ہوگا اس والی فگر کے مطابق. اگر آپ اپنے کلائنٹ ایریا کوآرڈینیٹس کو اسکرین ایریا کوآرڈینیٹس میں اور واپس چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فنکشنز اویلیبل ہیں, جن میں سے ایک ہے جیسے اسکرین ٹو کلائنٹ اور کلائنٹ ٹو اسکرین. اس میں آپ یہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کو کسی بھی ونڈو کا ہینڈل دیجیے, کوآرڈینیٹس دیجیے جن کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, ایک پوائنٹ فراہم کیجیے جس کو آپ کلائنٹ ایریا سے ونڈو میں آپ کی مین جو ڈیسک ٹاپ کے کوآرڈینیٹس ہیں ان میں کرنا, اسکرین کوآرڈینیٹس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں چینج کر دے گا. جی اب ایک اور ماؤس میسج دیکھ لیتے ہیں. یہ سب سے بنیادی ماؤس میسج ہے. کسی بھی میسج کو بھیجنے سے پہلے جو میسج جنریٹ ہوتا ہے وہ ہے NC ہٹ ٹیسٹ. اس کو یہ میسج ہے WM_NC ہٹ ٹیسٹ. اس کے جو L پیرم ہے اس میں X اور Y کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں, بالکل پہلے کی طرح. لو ورڈ میں X کوآرڈینیٹ ہوگا اور ہائی ورڈ میں
وائی کوآرڈینیٹ ہوگا. اگین یہ اسکرین کوآرڈینیٹس ہیں, یہ آپ کے کلائنٹ کوآرڈینیٹس نہیں ہیں. تو یہ وہ میسج ہے جو جب آپ ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتے ہیں تو اس کی بیس پہ باقی سارے میسج جنریٹ ہوتے ہیں. یعنی ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر NC hit ٹیسٹ میسج کو دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ کہاں پہ لائے کرتے ہیں ونڈو میں. کیا وہ ونڈو کے کلائنٹ ایریا پہ ہیں, فریم پہ ہیں, کیپشن پہ ہیں, کہاں پہ ہیں. اس حساب سے پھر وہ مزید میسیجز جنریٹ کرتا ہے. مے بی وہ کلائنٹ ایریا میسج جنریٹ کرے یا نان کلائنٹ ایریا. اچھا, جو NC hit ٹیسٹ میسج ہے اس میں NC لکھا ہوا ہے, نان کلائنٹ, جسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن اس کا نان کلائنٹ ایریا سے کوئی زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ کسی بھی ماؤس میسج سے پہلے ونڈو پروسیجر کو سینڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماؤس کی ان پٹ اپنی ونڈو میں ڈسیبل کر دیں تو NC hit ٹیسٹ میسج کو اپنے ونڈو پروسیجر میں کیپچر کر کے ڈسیبل کر دیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہٹ ٹیسٹ میسج آپ کے ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو نہیں جائے گا, اور اس کی بیس پہ باقی جو میسج جنریٹ ہونے ہیں L بٹن ڈاؤن, R بٹن ڈاؤن وغیرہ وغیرہ وہ جنریٹ نہیں ہوں گے. اب ذرا ایک نظر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شفٹ کلک اور کنٹرول کے ساتھ کلک جو ہے اس کو آپ کیسے پروسیس کرتے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر کلائنٹ ایریا میسجز کو دیکھیں گے. اسکرین کے اوپر دیکھیے تو آپ کے جو WM L بٹن ڈاؤن, M بٹن ڈاؤن, R بٹن ڈاؤن وغیرہ کلائنٹ ایریا میسجز ہیں, ان کا جو W پیرم ہوتا ہے اس کے اندر ایک کوڈ اویلیبل ہے جو MK انڈرسکور کے نام سے کانسٹنٹس ہیں, یہ WinUser.h میں ڈیفائنڈ ہے. W پیرم میں اگر M کے انڈرسکور L بٹن ہے اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ بٹن ڈاؤن ہے, یعنی جب یہ میسج بھیجا گیا L بٹن ڈاؤن کا فار ایگزامپل, اس وقت لیفٹ بٹن ڈاؤن تھا. اس کے ساتھ آپ کو اینڈ پہ دو اور چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ ہے M کے شفٹ اور M کے انڈرسکور کنٹرول. یہ دو جو کانسٹنٹس ہیں یہ ہمارے کام کے ہیں. اگر آپ چیک کریں کہ یہ والے کانسٹنٹس ہیں یا نہیں ہیں, آپ W پیرم کو چیک کریں کہ اس میں M کے شفٹ یا M کے کنٹرول والی بٹ سیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شفٹ اور کنٹرول کیز کلک ہوتے وقت پریس ہوئی ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک طرح سے یہ جنکچر ہے آپ کے ماؤس اور کی بورڈ کا. اب ہم ایک فنکشن دیکھتے ہیں سیٹ کیپچر. یہ فنکشن جو ہے اس کا بیسک پرپز ہے ماؤس کو کیپچر کرنا. یہ فزیکل ماؤس نہیں ہے, اس کو کیپچر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ سیٹ کیپچر کال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, آپ کے ماؤس کے تمام میسجز آپ کی ونڈو کو راؤٹ کیے جاتے ہیں, چاہے آپ کے ماؤس پوائنٹر جو ہے وہ آپ کی کلائنٹ ایریا میں ہے یا کہ نہیں ہے. بیسکلی جو کیپچرنگ ہے اس کا یوز ڈریگنگ میں آتا ہے. جیسے آپ کے پینٹنگ سافٹ ویئر ہیں تو آپ اگر ایک ریکٹینگل ڈرا کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ریکٹینگل ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا جو لیفٹ ماؤس بٹن ہوتا ہے یہ آپ پریس رکھتے ہوئے ڈریگ کرتے ہیں. جب آپ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو یہ کامن سی بات ہے کہ آپ ونڈو کی لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں, لیکن اس سے کنٹرول لوز نہیں ہوتا. جب آپ واپس ونڈو میں لے کے آتے ہیں تو وہ پراپرلی ونڈو جو ریکٹینگل ہے وہ ڈرا ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ماؤس کے حساب سے ریسائز بڑی یا چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک کامن سی ایگزامپل ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے. سملرلی نوٹ پیڈ میں اگر کوئی لمبی فائل کھولی ہوئی ہے اور آپ نے لیفٹ کلک سے ڈریگ کر کے ڈاؤن پہ آپ ڈریگ کریں ڈاؤن ورڈ, تو سارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہوتا جاتا ہے اور ٹیکسٹ اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے. چاہے آپ ماؤس باہر لے جائیں نوٹ پیڈ سے, سلیکشن ہوتی رہتی ہے جب تک کہ فائل اینڈ تک نہ پہنچ جائے. تو سیٹ کیپچر کی مدد سے سارے ماؤس میسجز آپ کی ونڈو کو بھیجے جاتے ہیں. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ماؤس کیپچر کیا ہوا ہے اور آپ کا ماؤس ونڈو سے باہر چلا گیا, ٹھیک ہے, ونڈو سے باہر جانے کے بعد اگر لیفٹ ماؤس بٹن ڈاؤن نہیں ہے, یعنی کیپچر کیا ہوا ہے آپ نے ماؤس اور لیفٹ بٹن ڈاؤن نہیں ہے ماؤس کے آپ کی ونڈو کے کلائنٹ ایریا کے باہر, تو ونڈوز جو کیپچر ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں لیتی. یعنی پھر ماؤس میسجز آپ کے ماؤس کے نیچے والی دوسری ونڈوز کو بھیجے جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ ایک ایپلیکیشن سیٹ کیپچر کال کر کے بیٹھ جائے اور باقی تمام ایپلیکیشنز کو فریز کر دے, ان کے لیے ماؤس ڈسیبل کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے. صرف ڈریگنگ کے وقت لیفٹ ماؤس بٹن پریسڈ ہوگا تو ونڈو کے کلائنٹ ایریا سے باہر کیپچر باقی رہے گا, ورنہ نہیں. ٹائمرز بہت انٹرسٹنگ ہیں. آپ نے سسٹم کلاک تو دیکھا ہی ہوگا, ونڈوز میں بھی ایک کلاک اویلیبل ہے بلٹ ان ڈیفالٹ, ونڈوز 3.1 بہت عرصہ پہلے سے چلا آ رہا ہے.
اس کی ایک شکل جس طرح سے بھی ہے. تو یہ بیسیکلی جو کلاک ہے یہ بیس کرتا ہے آپ کے سسٹم ہارڈ ویئر کے اوپر. یہاں پہ کچھ ہم ڈیٹا لکھ دیتے ہیں. آئی بی ایم نے جو اپنا پہلا پی سی ریلیز کیا اس کی فریکوینسی تھی 4.772720 میگا ہرٹز, اور اس کے اندر جو ٹائمر لگا ہوا تھا, ایک اسپیشل ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے جو کال ہوتا ہے, ٹائمر جو اس میں اویلیبل تھا وہ ہر 54.925 ملی سیکنڈ کے بعد کال ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فریکوینسی ہے اس کی 4.77272 اس کو اگر آپ 2^18 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہی ریشو بنتی ہے. یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر 989 ملی سیکنڈ کے بعد ٹائمر کال ہوتا تھا. یہ تو ہوگی پرانی بات. ایکچولی ایک انٹرپٹ اویلیبل تھا, سافٹ ویئر انٹرپٹ, جو کہ جس کو آپ کیپچر کر کے استعمال کر سکتے تھے. اگر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو 18.2 ٹائمز پر سیکنڈ آپ کا وہ انٹرپٹ روٹین کال ہوتی تھی اور اس طرح سے ٹائمر فنکشن کرتا تھا. یہ جو لمیٹیشن ہے یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ونڈوز میں آپ ٹائمرز سیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ایزیلی. اس میں آپ کو اسمبلی یا آرکیٹیکچر سسٹم کا جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اے پی آئی لیول کے پر ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں. جو فنکشن اویلیبل ہے وہ ہے سیٹ ٹائمر. سیٹ ٹائمر فنکشن جو ہے اس کے 4 پیرامیٹرز ہیں. سیٹ ٹائمر فنکشن کا جو فرسٹ پیرامیٹر ہے یہ ایک ہینڈل ٹو ونڈو ہے. جس ونڈو کے لیے آپ نے ٹائمر سیٹ کرنا ہے وہ آپ یہاں فراہم کرتے ہیں. اس کے بعد آئی ڈی, یہ آپ کوئی نمبر دیتے ہیں. ایک ونڈو کے لیے آپ ونڈو کے اوپر آپ ملٹیپل ٹائمرز سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر کوئی نمبر دیتے ہیں, انٹیجر دیتے ہیں 1 2 5 7 100 کچھ بھی. اور اس کے بعد اگلے پیرامیٹر میں آپ ملی سیکنڈز میں انٹرول دیتے ہیں. اور آخری جو پیرامیٹر ہے وہ ایک ٹائمر پروسیجر ہے, اس کو ہم فی الحال نہیں دیکھ رہے. جو انٹرول ہے تھرڈ پیرامیٹر یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے. تھرڈ پیرامیٹر جو ہے انٹرول, فرض کیجیے آپ نے دے دیا 1000 ملی سیکنڈز کا مطلب ہے کہ ٹائمر آپ نے جو سیٹ کیا ہے اپنی ونڈو کے لیے وہ ہر 1 سیکنڈ کے بعد WM ٹائمر میسجز بھیجے گا. جی ہاں, جو انٹرول آپ پرووائڈ کرتے ہیں ہر اس انٹرول کے الیپس ہونے پر ایک WM ٹائمر میسج آپ کی میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے. تو WM ٹائمر میسج کو ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں. جو WM ٹائمر میسج ہے اس کے W پیرامیٹر میں آپ کے پاس ٹائمر کا آئی ڈی ہوتا ہے. یعنی جب WM ٹائمر میسج آپ کے ونڈو پروسیسر کو بھیجا جائے گا تو آپ W پیرام کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائمر میسج کس والے ٹائمر کی وجہ سے آیا ہے. اگر آپ نے 2 ٹائمر سیٹ کیے ہوئے ہیں, ایک کا آئی ڈی آپ نے 1 اور ایک کا 2 رکھا تھا, تو W پیرام کی مدد سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس والے ٹائمر کی وجہ سے یہ WM ٹائمر میسج آیا ہے. سو WM ٹائمر میسج کا محض اتنا کام ہے کہ آپ کے ایپلیکیشن میسج کیو میں ایک WM ٹائمر میسج آ جاتا ہے اور وہاں پہ آپ پروسیسنگ کر سکتے ہیں. جو فنکشن ٹائمر کو ڈسٹروائے کرتا ہے وہ ہے کل ٹائمر, جو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ہے دس از آل اباؤٹ ٹائمر. آپ ملٹیپل ٹائمر سیٹ کر دیں تو کیا ہوگا, ہر جو بھی جس بھی ٹائمر کا انٹرول پورا ہوتا جائے گا آپ کے ایپلیکیشن میسج کیو میں ٹائمر میسجز ڈالتے جائیں گے. اب فرض کیجئے کہ آپ کی ایپلیکیشن فریز ہو گئی ہے, آپ نے کوئی بہت لمبی چوڑی پروسیسنگ شروع کر دی ہے اپنی ایپلیکیشن کے اندر اور کوئی 1-1.5 منٹ آپ نے ایک میسج کو پروسیس کرنے میں لگا دیا. تو اس سے کیا ہوگا, آپ نے ٹائمر سیٹ کیا ہوا ہے کسی بہت شارٹ ویلیو کے اوپر, فار ایگزامپل 500 ملی سیکنڈ کے اوپر آپ نے 500 ملی سیکنڈ, یا یوں کہہ لیتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, بہرحال 1.5 سیکنڈ کے اوپر آپ نے کیا ہوا ہے, یا کسی اور شارٹ ویلیو کے اوپر آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو ہوگا کیا, آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں بہت سارے ٹائمر میسجز آ جانے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب ملٹیپل ٹائمر میسجز آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں آتے ہیں تو ان میں سے صرف آخری والا ایک ٹائمر میسج رکھا جاتا ہے, باقی ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں. ٹائمر میسج ایک لو پرائیورٹی میسج ہے اور آپ کے ونڈو پروسیسر کو یہ سب سے آخر میں ڈسپیچ کیا جاتا ہے جبکہ کوئی اور میسج ڈسپیچ کرنے کو اویلیبل نہ ہو. اس کی لاسٹ ویریشن دیکھ لیتے ہیں. جو سیٹ ٹائمر کا فنکشن ہے اس کو ایک نظر پھر دیکھیے. اس کا جو 4تھ پیرامیٹر ہے اس میں آپ ایک کال بیک فنکشن کا ایڈریس دے سکتے ہیں. کال بیک فنکشن کا جو آپ ایڈریس دیتے ہیں بیسکلی جس طرح ونڈو پروسیجر کال ہوتا ہے اس طرح سے آپ ایک فنکشن کا ایڈریس ٹائمر کو دیتے ہیں. اب یہ ہوگا کہ آپ کی
ونڈو کو WM ٹائمر میسج بھیجا جائے گا. لیکن اگر آپ وہ WM ٹائمر میسج نہیں پروسیس کرتے اور اس کو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتے ہیں, تو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر اس والے فنکشن کو, جس کا ایڈریس آپ فورتھ پیرامیٹر میں دے رہے ہیں, اس کو کال کرے گا. اس کو ٹائمر پروک یا ٹائمر پروسیجر کہتے ہیں. یعنی جب ہم فورتھ پیرامیٹر کو نل نہیں دیتے, کوئی ویلڈ پروسیجر کا ایڈریس دیتے ہیں, تو ہم نارملی WM ٹائمر میسج کو ہینڈل نہیں کرتے, بلکہ اس کو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو جانے دیتے ہیں. اور ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر آٹومیٹکلی آپ کے ٹائمر پروک ایک اور فنکشن کو کال کر لیتا ہے. اگر آپ نے ٹائمر ایک سیکنڈ کے بعد سیٹ کیا ہوا ہے, تو ہر سیکنڈ کے بعد وہ فنکشن کال ہوتا رہے گا. تو آخر میں دو باتیں ٹائمر کے متعلق. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسنکرونس فنکشن ہے, ایسنکرونس میسج ہے. یعنی اس کا بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئل ٹائم نہیں ہے. مثلا آپ کا اگر سسٹم اس پہ بیس کر رہا ہو کہ ہر سیکنڈ کے بعد آپ نے سسٹم اپڈیٹ کرنا ہے, بیچ میں اگر کوئی لینتھی آپریشن شروع ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم بزی ہو گیا ہے, تو وہ 1 سے 1.5 سیکنڈ کے لگ سکتے ہیں, کیونکہ آپ سسٹم صرف یہ کرتا ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے وہ ایک ٹائمر میسج اٹھا کے آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے. آپ نے اسے پروسیس کرنا ہے. تو جب آپ کی باری آئے گی, آپ میسج کیو میں سے وہ میسج ریٹریو کریں گے, تو وہ ٹائمر میسج پروسیس ہوگا. پلس جب ونڈو ریسائز کر رہے ہوتے ہیں آپ, یا ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت صرف ڈریگنگ یا ریسائزنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور ٹائمر میسجز پروسیس نہیں ہو سکتے. یعنی ٹائمر میسجز جا تو رہے ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں, لیکن وہاں سے ریٹریو نہیں کیے جاتے, کیونکہ یہ لو پرائیورٹی میسج ہے. ونڈو کو موو یا ریسائز کرنا ہائر پرائیورٹی میسج ہے. سو یہ ٹائمر کی لمیٹیشن ہے. آخری بات وہی ہے کہ چونکہ آپ کے سسٹم ٹائمر جو ہے ہارڈ ویئر میں, وہ 18.2 کلک سے زیادہ پر سیکنڈ نہیں کر سکتا, 989 ملی سیکنڈ سے کم پہ نہیں آ سکتا, تو ونڈوز 98 جو ہے وہ اس سے ہائر ریزولوشن کا ٹائمر پرووائڈ نہیں کرتی. ونڈوز NT کا جو ٹائمر ہے اس کی ریزولوشن زیادہ ہے. 98 کا جو ٹائمر ہے اس کی ریزولوشن کم ہے. یعنی کہ 1 ملی سیکنڈ کا اگر آپ ٹائمر سیٹ کر بھی دیں گے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. ٹائمر کی ایک تھرڈ ویریشن بھی اویلیبل ہے. اس میں اگر آپ سیٹ ٹائمر کو کال کرتے وقت کوئی ونڈو ہینڈل پرووائڈ نہیں کرتے, تو آپ کا ٹائمر کسی ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی بجائے آپ کی مین ایپلیکیشن میسج کیو کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح سے جو آپ سیٹ ٹائمر کال کرتے ہیں, تو اب سیٹ ٹائمر جو ہے وہ آپ کو ایک ID ریٹرن کرتا ہے, اس ٹائمر کا پرٹیکولر آئیڈینٹیفائر. اب کیا ہوگا کہ WM ٹائمر میسجز آپ کی مین ایپلیکیشن کیو کو بھیجے جائیں گے, اور آپ گیٹ میسج سے جب انہیں ریٹریو کریں گے, تو جو MSG اسٹرکچر ہے اس کے میسج ممبر میں آپ کے پاس ٹائمر موجود ہوگا, اور آپ وہاں پہ آئیڈینٹیفائر کو یوز کر کے اس کو پروسیس کر سکتے ہیں, جس طرح سے ہم نے اسکرین کے اوپر دکھا دیا ہوا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہم نے سب سے پہلے کی بورڈ کو دیکھا, ہم نے میسیجز کو دیکھا کہ کی اسٹروک میسیجز کیا ہوتے ہیں, اور کیریکٹر میسیجز, ٹرانسلیٹ میسج کیا کرتا ہے, سیکوینس آف میسیجز کیا ہے, ریپیٹیشن کا کیا افیکٹ ہے. اس کے ساتھ ہم نے ماؤس کو دیکھا, نان کلائنٹ ایریا میسیجز, کلائنٹ ایریا میسیجز, پھر ہٹ ٹیسٹ, NC ہٹ ٹیسٹ کے بارے میں بات ہوئی. اس کے بعد ہم نے سیٹ کیپچر کے اوپر ایک نگاہ دوڑائی کہ ماؤس کیپچر کیسے کرتے ہیں, اور ریلیز کیپچر اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے. اور آخر میں ہم نے بات کی ہے ٹائمرز کے بارے میں, کہ آپ جب کسی ونڈو کے ساتھ ٹائمر سیٹ کرتے ہیں تو WM ٹائمر میسجز سسٹم آپ کی پرٹیکولر ونڈو کو بھیجتا رہتا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.